إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ہر قسم کی حمد و ثنا تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے، اس کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام المرسلین، امام الاولین والامام الآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کے برہار نبی فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا، میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، صحابہ اکرام کے لیے رحمت بخشش کی دعائیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام
اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کے اوپر بے شمار کتابیں اور اپنے بعض انبیاء کرام کو صحیفے نازل فرمائے ان کے اوپر، جن کا مقصد، جن کا خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ یہ حضرت انسان جہالت سے نکل کے روشنی کے اندر آ جائے، یہ انسان جہنم سے بچ کر جنت پہ آ جائے، یہ انسان درندوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے برگزیدہ بندوں والی زندگی کو گزارے۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد حضرت انسان شیطان کا ساتھ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کر لے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے مختصر وقت کے اندر 3 لمحات کے اوپر مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ کیا قرب واقعہ ہی ہے یا ہم نے یہ قرب کے الفاظ کو سنا ہوا ہے، اس قرب کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ قرب کی کتنی قسمیں ہیں، اور تیسرے اور آخری نمبر پہ قرب کو ہم حاصل کس طرح کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحیح البخاری کے اندر میرے اور آپ کے سرتاج نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی اللہ کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین حضرت انسان کی طرف 2 ہاتھ چل کر آتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اگر انسان دوڑ کر جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو ہمیں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ واقعتاً ہی اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ کیا قرآن سے بھی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے؟ تو سورۃ البقرہ کے اندر یہ آواز مجھے آتی ہے، 186 نمبر آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو تمہارا الہ تمہاری آواز کو سننے والا ہے، تمہارا الہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے، وہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، اور وہ ضرور میرا حکم مانیں، مجھ پہ یقین رکھیں تاکہ میں ان کو ہدایت دے دوں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح ایک اور مقام پہ دیکھ کے اپنی بات کو آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلا کے ان سے کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وہو انشاکم من الارض واستعملکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اے میری قوم والو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اسی الہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم کو اسی پہ آباد کیا ہے۔ تم اس سے معافی مانگو، ان ربی قریب مجیب، وہ میرا رب قریب ہے کہ تم لوگوں کو قبول کر لے۔ حضرات گرامی قدر،
ان تین مقامات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا قرب حقیقتاً میں ہے۔ یہ قرب کن کن لوگوں کو ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، سورۃ قاف ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم گردن کی راگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو قربت ہے، یہ جو قریبی ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ خاص ہے۔ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک ایسی قربت، ایک ایسی قریبی جو دوسری اس کی قسم ہے، وہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ وہ کون سے خاص بندے جو میرے آج کے مختصر موضوع کا عنوان ہے؟ وہ کون سے خاص بندے جو اللہ کا قرب پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ اگر رشتہ داری ایک طرف آ جائے، دوسرے طرف اللہ کا فرمان آ جائے، ایک طرف دوست آ جائے، دوسری طرف اللہ کا فرمان آ جائے، ایک طرف اپنے دل کی خواہشات آ جائے، دوسرے طرف اللہ کا فرمان آ جائے، ایک طرف اس کی برادری آ جائے، دوسری طرف اللہ کا فرمان آ جائے، وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ کے فرمان پہ لبیک کہتا ہوا اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یہ قرب اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، اگر سمجھ نہیں آئی تو ذرا توجہ کیجئے۔ اگر آپ نے اور میں نے کوئی کام کروانا ہو، ہم کو پتہ چلے یہ کام فلاں ایم پی اے ایم این اے کے دستخط ہونے کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرتے ہیں جو اس کا قریبی ہو۔ ہمیں آدمی مل جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت دیکھتے ہیں، وہ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اس کی سلام دعا ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے کام کروانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو ہے، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتا، تو ایسے بندے سے ہم اپنا کام نہیں کرواتے۔ ہمیں ایسا آدمی ملتا ہے جس کے کہنے پہ وہی ایم این اے ایم پی اے اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا ہے۔ ہم بلا جھجک کسی سے تحقیق کیے بغیر اپنے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمیں بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرب بھی جن کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ پھر ابھی دعا کر کے ہاتھ اپنے نیچے بعد میں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ آسمان پہ اعلان کرتا ہے، او آسمان کے فرشتوں ادھر آ جاؤ، تم کہتے تھے حضرت انسان کو میں بنانے لگا ہوں، یہ دنیا میں خون ریزی کرے گا، یہ بدماشی اور عیاشی کرے گا، یہ شراب پیے گا، تیری نافرمانی کرے گا، ادھر آ تجھے میں دکھاؤں۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تہجد کا وقت ہے، ٹھنڈی رات ہے یا گرمی ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ بندہ اٹھا ہے، گرمی میں اٹھا ہے، وضو کیا ہے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی پہ آ جاتا ہے، آنے کے بعد اللہ سے اپنی التجا کرتا ہے، اللہ آسمان پہ دیکھ کے مسکرا پڑتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔
اور فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس بندے کی حفاظت تم لوگوں نے کرنی ہے۔ فرشتے اس بندے کی حفاظت کرنے لگ پڑتے ہیں، اس بندے کی مال میں، اس بندے کی جان میں، اس بندے کی عزت میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما دیتا ہے۔ دنیا والے اس پہ لاکھوں جادو تونے کرتے رہے، لاکھوں اس کے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے رہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دنیا اس کے بال کو بھی نہیں پیدا کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا قرب پانے والے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيَغْفِرُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ مثال سے سمجھیے گا، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے ان فقیروں کی، ان ملنگوں کی، ان درباروں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے جس نبی کا کلمے کو پڑھا ہے وہ نبی ابھی نبوت کا اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنی ہے، غار حرا میں جایا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اللہ مجھے نہیں پتا تو کہاں پہ ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو واحد ہے، لا شریک ہے، تیرا کوئی معبود نہیں۔ بیت اللہ میں جو انہوں نے 360 بت رکھے ہیں تو ان سب کا الہ ہے، یہ دنیا کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات، افسوس کی بات ہے آج ہم اس نبی کی امت ہے لیکن ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اللہ کا قرب پانے کے 5 طریقے بتلا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا طریقہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان جو کیا وہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہو تو اس گھڑی میں اٹھ جایا کرو، اٹھ کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروایا کرو۔ حضرات گرامی قدر، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، آسمان سے اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، یعنی زمین سے جو پہلا آسمان ہے اللہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ ہے جو مجھے اپنا دوست بنانا چاہے
میں اسے اپنی دوستی دے دوں۔ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنی فریاد مانگے، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے کرے، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ کوئی بندہ ہے جو میرے سے اپنی مشکلات کو حل کروانا چاہتا ہو، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اولاد لینا چاہتا ہو، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بیٹا لینا چاہتا ہو، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بیٹی لینا چاہتا ہو، لیکن صدر افسوس آج ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم رات ایک بجے تک تو موبائل پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میچ لگا ہو تو ساری رات ہم نوجوان میچ کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اگر پاکستان ہار گیا تو پتہ نہیں اس ہستی سے پاکستان کا نام ختم ہو جائے گا۔ ہم کپا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش ہمیں اس بات کا بھی فکر ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمیں ایک چھوٹے سے میچ ہار جانے سے جو ذلت حاصل ہوگی اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہمارے بابا آدم سے لے کے آخری بندے تک سارے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہمارا باپ بھی ہوگا، ہماری ماں بھی ہوگی، ہماری بہن بھی ہوگی، ہمارا بھائی بھی ہوگا، ہمارا چاچا بھی ہوگا، ہماری چاچی بھی ہوگی، اور ہمارے شریک دار بھی ہوں گے جو ہمیں دنیا میں تانے دیتے ہیں۔ اگر اس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی آج تک ہم نے کبھی کوشش کی ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر ہم پہ جادو نے اثر نہیں کرنا تو کس نے اثر کرنا ہے؟ پھر ہمارے گھروں میں بے روزگاری نہیں آنی تو اور کیا ہے؟ پھر ہماری اولادیں بے نماز نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر ہمارے محلوں میں بے شمار وسائل نہ پیدا ہو تو کیا ہو؟ پھر ہمارے ملک میں جہالت عام نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر ہمارے ملک میں سیلاب نہ آئے تو کیا آئے؟ حضرات گرامی قدر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف 1.25 کروڑ عوام مصیبت کے اندر لگی ہوئی ہے، ہم یہاں پہ عیاشی اور بدماشی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کا تصور ہی نہیں کیا کہ میں آؤں یہاں پہ ان لوگوں سے ہی عبرت حاصل کر کے اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کر لوں۔ آج ہمیں مذاق سجڑتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کے اللہ آسمان دنیا پہ مسکرا پڑتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس بندے کو اللہ دیکھ کے مسکرا پڑے، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کا ولی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ کا یار کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون سے 3 آدمی ہے جس کو بشارت میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے؟ ان میں پہلا آدمی تہجد گزار ہے، دوسرا وہ آدمی جو سفر کر کے آیا ہو، مصیبت اس کے اوپر ہو، اس کے پاس اس کی اہلیہ موجود ہو، ان سب کو چھوڑ کے
جو اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، سحری کے وقت بیدار ہو جاتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، تو اللہ ایسے بندے پہ بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ لازمی نہیں کہ رات کو پونا پونا گھنٹہ اٹھ کے عبادت کی جائے، رات کو اٹھ کے آدھا گھنٹہ عبادت کی جائے، نہیں، اگر آپ کو 2 نفل بھی نصیب ہوتے ہیں تو وہ 2 نفل بھی ضرور پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر، تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، حضرات گرامی قدر، تہجد کے لیے فجر کے قریب ہونے کی شرط ضرور نہیں۔ ہاں، عشاء کا وقت گزر چکا ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، آپ کسی وقت کسی کام میں مصروف تھے، آپ کو رات 12-1 بج جاتا ہے، سونے لگے ہیں، اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت ادا کیجئے، اس کے بعد اپنی التجا اپنے مولا کے سامنے، اپنے داتا کے سامنے، اپنے گنج بخش کے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد سو جائیے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیجئے۔ جو سارے دن آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو راحت ملے گی، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، وہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اور نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جو تیسرا طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کا قرب پانے کا، جنت کو حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، صراط مستقیم پہ چلنے کا، اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، محدثین، مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ساری زندگی کے لیے شیطان بتا دیا اور اس شیطان کو بتلا دیا کہ تو نے میرے ایک سجدے کا انکار کیا، میں نے تیرے لیے جہنم کو فرض کر دیا، جا اب تو جو بھی کرنا ہے کرتا رہے، قیامت کو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے حضرت انسان، اگر وہ ایک سجدہ نہ کرے تو وہ جہنمی بن جائے، اور تو دن کے اندر 32 سجدوں کا انکار کرے تو پھر بھی مسلمان، تو 32 سجدوں کا انکار کرے تو پھر بھی نمازی، تو 5 نمازوں کا انکار کرے تو پھر بھی متقی، تو 5 نمازوں کا انکار کرے تو پھر بھی حاجی اور نمازی، تو 5 نمازوں کا انکار کرے تو پھر تو کس طرح کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، بڑے افسوس کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے لمبے لمبے کیا کرو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ سجدوں میں اپنی دعائیں کیا کرو، سجدوں میں اپنی حاجت مانگا کرو، اپنی حاجت رکھا کرو، اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے سجدے میں پیش کیا کرو۔ جو چوتھا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر رہتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دکان پہ بیچنا ہو تو اپنی نوجوان بیگم، اپنی بیٹی، اپنی ماں کو بیچتا ہے، جب مسجد میں بیچنا ہو تو اس وقت اسے پتہ نہیں کون سے علماء کرام کے منگرت
واقعات نظر آ جاتے ہیں، اور اسے پتہ نہیں کون کون سی اپنے پاس سے بنائی ہوئی حدیثیں نظر آ جاتی ہے۔ حضرات پتہ نہیں اس نوجوان کو کیا ہو چکا ہے، یہ خود تو گھروں میں رہتا ہے لیکن اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اپنی ماں کو اور اپنے خواتینوں کو بازاروں میں بھیجتا ہے۔ لیکن جبکہ میرے نبی علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، رات کو پردہ فرض ہوتا ہے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی بیگموں کو پردے کے لیے کپڑا کہاں سے میسر کریں۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابیات اپنے کپڑوں کو لیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ رہی ہوتی ہے، پیوند کاری کر رہی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی فجر کی نماز نہ ہماری رہ جائے، فجر کی نماز ہم مسجد میں ادا کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم ساری رات سوئیں گے نہیں، کپڑوں کو آپس میں جوڑ کر ہم مسجد میں جا کے نماز کو ادا کریں گی۔ اور بازار کو دیکھ لیجئے، بازار میں آپ کو اس وقت خواتین نظر نہیں آئے گی، اگر کوئی نظر آئے گی حدیث سے اگر آپ کو کوئی واقعہ ملے گا تو خواتین کا سر سے لے کے پاؤں تلک پردہ نظر آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج میرے معاشرے میں جو گناہ سر عام ہو رہے ہیں ان کا ایک جو یہ پہلو ہے، جب ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہم ان کو لباس اس طرح کا بچپن سے ہی پہناتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے، ہاف بازو ہوتا ہے، ہم ان کو دوپٹہ لینے کی ان کی تربیت نہیں کرتے، حجاب لینے کی ان کی تربیت نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا جرم پایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کفار کو دیکھ لیجئے، قادیانیوں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم لوگ پاکستان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے اس پاکستان کو بنانے والے کیسے لوگ تھے؟ ذرا ان کے گھر والوں کو دیکھیے گا، یہ صحابہ کے دور کی بات نہیں کرنے لگا، یہ 100-200 سال پرانی بات ہے کہ آپ کے مشہور شاعر کو ایک مجلس میں دعوت دی گئی کہ آپ نے اپنی فیملی کو لے کے اس دعوت میں آنا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو میزبان نے دیکھا اور آ کے فوراً سوال کر لیا، علامہ اقبال صاحب، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے، یہ کیا کہ آپ اکیلے ہی آ گئے؟ کہنے لگے میری بیوی پردہ کرتی ہے، کہنے لگے ہم نے خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام کیا ہے، کہنے لگے وہ پردہ نہیں کرتی، میری عورت ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پاکستان بنانے میں ان نوجوانوں کا خون تھا، ان میری ماں کا خون تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم ان سب سے ہٹ چکے ہیں، آج ہم اسلام سے اس قدر دور ہو چکے ہیں، اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جو ہم پہ نماز فرض کر دی گئی ہے ہمیں اس کی دعائیں نہیں آتی، لیکن ہمیں انگلش بھی بولنی آتی ہے، پنجابی بھی بولنی آتی ہے، اردو بھی بولنی آتی ہے، افسوس در افسوس ہمیں نماز نہیں آتی، نہیں آتی تو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے طریقے نہیں آتے۔
حضرات گرامی قدر، جب ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ سے دوری کر لیں گے، اللہ سے دشمنی مول لیں گے، پھر اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کے حضرت انسان کو ہلا دیتا ہے۔ انسان، تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، سدھر جا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت گری ہے، وہ اس کوشش میں ہے کہ میری حکومت واپس آ جائے۔ نواز شریف کو پتہ ہے یہ اب مضبوط ہو چکا ہے، یہ میری حکومت گرا سکتا ہے، وہ اس قدر کوشش کر رہا ہے کہ اس کی حکومت گر جائے اور میری حکومت آ جائے۔ یہ لوگ اتنی کوششیں، اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے کرسی کا مزہ چیک کر لیا ہے۔ قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، اگر تم لوگ اللہ کے قریبی بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں سکون ہی نہیں آئے گا۔ تہجد کا وقت ہو، تم بستر پہ سوئے ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ انسان تہجد کا مزہ لے لے اور تہجد کا وقت ہو جائے اور یہ نیند میں لگا رہو۔ انسان نماز پڑھنے کا حق ادا کر کے نماز کا مزہ لے لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اذان ہو جائے اپنے کاموں میں مشغول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔